مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سبحان اللہ. فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت فإن فضل رسول اللہ لیس لہ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ. اللہ پاک جڑے اپنے محبوب نی شانہ رفتاں کمال عروج جو دیتے اس واسطے تے تک قیامت قائم ہو جائے نا تو وہ ختم ہونے لیا نہیں ہیں. بے شک. میں تساں کی ایک گل دساں کہ حضور جس وقت مکے بھی تشریف فرما ہوئے تے حضور نے 80,000 معجزے تکائے. سبحان اللہ. مکے جو مدینے تے مدینے جو پھر مکے کتنے معجزے تکائے؟ 80. اونچا بولو. 80,000. 80,000. ٹھیک ہے گل غور نہ سنیا کرو نا. 80,000 معجزے حضور نے تکائے. کیوں تکائے بھئی مانی گل دسو کہ کیا حضور معجزے کے محتاج تھے؟ ہاں جی نہیں. حضور اگر معجزہ نہ بھی دکھاتے تو بھی اللہ کے نبی تھے. سبحان اللہ. نہ بھی دکھاتے تو بھی وہ اللہ کے نبی تھے. سبحان اللہ. خاتم النبیین تھے. حضور نے دکھائے تو کیوں دکھائے؟ یعنی حضور کی جو سیرت ہے سراپا وہ خود معجزہ ہے. سبحان اللہ. حضور کی خود سیرت معجزہ ہے. پھر حضور کو معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور جدھر جدھر سے گزرتے تھے معجزہ پیچھے پیچھے چلتا تھا. سبحان اللہ. جدھر حضور گزرنے معجزہ یہ کہتا تھا کہ سرکار مجھے قبول کرے، لیکن حضور نے یہ بتایا کہ اگر میں معجزے کا محتاج ہوتا تو میری انگلی سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. یعنی کہ 2 ٹکڑے ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ کا نبی جہاں اشارہ کرے وہاں ہی معجزہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر 80,000 معجزے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی نو بھیجیا جس وقت حضور تشریف فرما ہوئے اجے تک حضور کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی. حضور جا رہے ہیں مکے سے ہجرت کر کے. حضور نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے. مدینے نو پہلے کہنے سن یسرب. کہ کہنے سن یسرب. لیکن جیسا کملی والا مدینے قدم رکھا نا حضور نے تے حضور نے فرمایا اج چو بعد کوئی یسرب نہ کہوے، اج چو بعد اسا مدینہ شریف کہوے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. حسن الفتح محمدیہ. حسن الفتح محمدیہ. مدینہ ایک قریہ ایک بستی، اور بستی کس کی؟ کملی والے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ مدینہ وہ مدینہ کہ جس مدینے کے اندر جب حضور نے قدم رکھا تو تاریخ یہ گواہ ہے اس دن سے لے کر آج تک مدینے کے اندر نہ آندھی آئی نہ طوفان آیا. اللہ نے فرمایا نہ کوئی بیماری مدینے کے اندر جائے گی. سبحان اللہ. جس مدینے کے اندر کملی والے قدم رکھیا وہاں سے بیماری بھی چھٹی کر گئی اور طوفان بھی چھٹی کر گیا. اللہ پاک نے سرداریاں دیتیاں. سرداریاں کون دینا ہے؟ اللہ. تھوڑا جا ایستا بولو. اللہ. سرداریاں کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ سرداریاں دیتا ہے. بے شک. کساں دے وے؟ ایک دفعہ جو ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے. ایک کیس آ گیا داؤد علیہ السلام کو. تے وہ کیس اس طرح آیا کہ ایک زمیندار سی جس ساڈے مطلب جنہاں کو زمیناں زیادہ تے مالدار ہیں اس وہ زمیندار سی بڑا اس دور نہ تے وہ جہاں نہ آیا داؤد علیہ السلام کو کہنا کہ ایک مارا جا بندہ ہے غریب جا بندہ ہے حضرت اسی جڑی بہن سے ساڑی کھیتی بھی چاہ وڑی ہے تو ساڑی کھیتی تباہ کر دیتی. انصاف کرو کہ کرنا چاہیے. داؤد کہنے اجے ذرا رکو صبر کرو منو ایک اور جہاں نہ کیس میرے کو آیا میں ذرا اساں پکتا لیا پھر تہاڈا فیصلہ کرنا. تھوڑا سا وقفہ تھوڑا جا اے بھئی او میں کیس پکتا لیا پھر تہاڈے لے پسے آنا. اتنی گل ہونی پئی سی تے ادھر ایک اور قوم آ گئی. وہ قوم آئی وہ کہنی حضرت پہلے فیصلہ ساڈا کرو. کہنے تہاڈا فیصلہ کہ کہنے سانو اپنے وچ ایک بادشاہ چاہیے تے دسو ساڈے وچ بادشاہ کیڑا ہوے.
ہوں پارٹی ایک پہلے نہیں بھی بیٹھی ہوئی، ایک ہے دوئی پارٹی آ گئی. داؤد کہنے ابھی رکو، ابھی جبریل آتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے تمہارے میں بادشاہ کون ہو. ایک وہ بادشاہ جی وہ پارٹی بیٹھی بھی جی بحث چلی گئی، وہ علیحدہ بیٹھی بھی، اے علیحدہ بیٹھی بھی، وہ تو جبریل آ گئے. جبریل کہنے کہ اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے اور نہ ہی فیصلہ تم نے کرنا ہے، فیصلہ کرے گا جو سوٹی جنت سے آئی ہے اور اللہ نے جنت سے بھیجی ہے. فیصلہ اس سوٹی نے کرنا ہے کہ تمہارا بادشاہ کون ہوگا. سلمان داؤد علیہ السلام کہنے اچھا وہ جنت سے سوٹی ایک ایک کرنی، سوٹی نہ تھا کہ کرنا ہے کہ سوٹی بولتی انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا ہے. کہنے نہیں اے سوٹی ناپو، سارے نے قد ناپو، جس نے برابر آ گئی توڑا بادشاہ ہو گیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ پورے عرب وچوں سب سے زیادہ جس ہاں اس وقت عرب وچ کمی کیا جانا سی اس ہوں آ کے کملی والے نے سینے نہ لا لیا. کس بنا پر؟ ادب کی بنا پر کہ اس ادب ہے. ادب کی دولت بلال کے اندر تھی اور اس دولت نے بلال کو عرش تک پہنچا دیا. معراج میں سرکار جا رہے ہیں اور آگے آگے بلال حبشی کی جوتوں کی آواز آ رہی ہے، اور جب حضور جنت میں جائیں گے آگے آگے بلال جائیں گے اور آگے پیچھے حضور کی سواری جنت میں داخل ہوگی. جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہون گے. جنت آتے جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت. کیا شان عطا کی بھئی. حضور آئے مکہ داخل ہوئے، قدم رکھیا، حضور دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ. کس ہاں ٹھونڈنے پہ حضور فتح مکہ کر کے حضور ہے، کس ہاں ٹھونڈنے پہ سرکار. حضور فرمانے میں کہ کوئی امیر بندہ لبے، اکثر ہی جو ہے نا پیر مولوی زیادہ اکثر یہی کوشش ہونی بھی کسی امیر یہاں تکیے اسا کول لگے، کوئی لاکھ روپے دے چھوڑ سی، کوئی 50. تو اللہ نے فرمایا یہ ساری لسٹ ختم کر کے نا وہاں پر صرف ایک لسٹ لکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی. ساری دولت بھی وہاں، ساری عزتیں بھی وہاں، سارے عروج بھی وہاں، سارے کمالات بھی وہاں، ساری معرفت بھی وہاں. حضور ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. حضور کس طرح ڈھونڈ رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے پیارے خادم، اپنے پیارے غلام بلال حبشی کو. کیا کر سو حضور آج بلال کو یہ میں نے اعزاز دینا ہے. یہ اعزاز کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی دے رہا ہے. آج بلالیاں اعزاز دینا ہے کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھیں اور چڑھ کر اذان دیں اور قیامت تک پتہ چلے کہ غلامان مصطفیٰ کا یہ مقام ہوتا ہے. بلال چہرے وہ رسا سا پکڑ کے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے. کالا رنگ ہے، کمزور ہے، خستہ حال ہے، غریب ہے، علم ہے نہیں، کچھ پاس ہے نہیں، لیکن نبی نے جو شان عطا کی قیامت تک کے لیے ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ شان ایسی کہ اللہ نے فرمایا جنت میں اور بلال کی شان بڑھ جائے گی. تکو نا جی بلال جس ہم حضور آئے معراج واپس آئے حضور میں تو ساں کے گل کہی کہ حضور معجزے کے محتاج ہے نہیں ہے، بلکہ معجزہ خود کملی والے کے پیچھے ہے. سبحان اللہ. حضور کے معراج ہی رات کتنا عرصہ لگایا؟ اچھا بولو 27 سال ایک راتی بھی. یہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بتایا یہ ہے کہ وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. خدا جانے محمد کی رسائی اور کہاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے جی. یہ تو اللہ جانتا ہے اور کہاں تک ہے. اے سانو تے قرآن نے دسیا کعبہ و قوسین 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب مصطفیٰ ہو گیا اللہ کے. اے تے دسیا قرآن محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ حضور کی 2 آنکھیں ہیں، حضور کے 2 کان ہیں،
حضور کھاتے بھی ہیں، حضور پیتے بھی ہیں، حضور سوتے بھی ہیں، حضور جاگتے بھی ہیں۔ شریعت یہ بتا رہی ہے، حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ کملی والا سو بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ بتا رہی ہے کملی والا سو رہا ہے، 27 سال معراج کر کے آ رہا ہے۔ حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ کملی والا بظاہر ایک ہے لیکن طاقت 100 مردوں کی اللہ نے عطا کی ہے۔ حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ کملی والا نماز پڑھ رہے مسجد نبی کے اندر اور جنت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری صف میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی کملی والا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں سبحان اللہ۔ حضور معراج نہیں راتی کے واپس آئے تے دیکھو میں کل دسا حضور کا اخلاق ایسا اعلیٰ سی نا کہ معجزے اس سے کہ پھیکے پہ سن، لیکن جو بھی معجزہ مصطفیٰ نے دکھایا، لجپال نبی نے دکھایا، وہ صرف اور صرف امت کے ایمان کی ترقی کے لیے دکھایا۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑ لئی، دسو غاراں چے رویا تے کینا دے لئی، تے سونا پیدا دی ہویا تے کینا دے لئی، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندہ جہاں، جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ غیری مارن تے پتھر بھی ہس دے رہے تے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے، پھر بھی راہ خدا ساری صفتاں چ پڑھیا ہے سارا قرآن، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندہ جہاں۔ یار یہ محمد کملی والا لجپال نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کی صفات میں، جس کی شان میں، جس کی عظمت میں اللہ نے سارے قرآن کو نازل کیا اور کہا سب سے بڑا معجزہ قرآن میرا نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ الفتح ممدیہ، آستانہ الفتح ممدیہ۔ حضور معراج نہیں راچ واپس آئے، سنو میری گل، حضور واپس آئے۔ ابھی تک یہ بات کسی نہیں پتہ لگی ہے، یہ گل اوپن نہیں ہوئی کہ حضور معراج کر کے 27 سال حضور آئے تھے۔ صبح نہ ٹائم سی، حضور باہر نکلے تے اگے ایک عورت جا رہی، بڈھی جی عورت ہے، حضور نے اگے جا رہی ہے تے رونی پی عورت نا، وہ آنسو تے حضور نے اسے دیکھا، حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنی میرا مالک یہودی ہے، اس منو بھیجیا ہے کہ آٹا لے کے آ، میں آٹا خریدیا، خرید کے کار جان لگیاں، من دیر ہو گئی ہے، من اور اے ڈر ہے کہ کار پوچھاں تے میرا مالک جڑا ہے او من مارسی سزا دے سی۔ اس واسطے میں بڑا ایسا ٹور رہی ہیں، پریشان ہوئی ہیں۔ ہجے اساں بھی نہیں پتا سی اے کون ہے تے کسیاں بھی نہیں پتا سی کہ آج سرکار معراج کر کے آئے۔ لیکن یہ بات ابھی ختم ہوئی، حضور نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو اپنا آٹا من دے تے آ میرے نال، میں سفارش کرتا نہ تن سزا مل سی بلکہ جزا مل سی۔ عورت بڑی خوش ہو گئی، حضور نے آٹا موڈے تے رکھیا، حضور ٹور پہ دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا دوڑنا، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ حضور نے فرمایا اے تیری خادمہ ہے؟ کیا ہاں جی یہ میری خادمہ ہے؟ اچھا اسا دیری ہوگی تھوڑی تے میں آیا سفارش کرنے واسطے کہ اسا بخش دے، اے لیٹ ہو گئی ہے، اسا کوئی سزا نہ دیویں۔ اللہ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام امت کے لیے نمونہ بنایا۔ اچھا وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ کوئی معجزہ نہیں، وہ کوئی کرامت نہیں، بلکہ وہ اخلاق کا نمونہ ہے جو ساری کائنات میں کملی والے نے پھیلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا سزا نہ دیں۔ او کہنا ہے ٹھیک ہو گیا، کھلو ذرا تھے، یہودی چلا گیا اندر جا کے یہودی پورے اپنے گھر نے جڑے افراد نہ انہاں کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے باہر آندا تے آ کے کہنا کہ سارے پڑھو کلمہ اور مسلمان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بڑے حیران ہو گیا، حضور نے فرمایا بھئی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ وہ کہنا ہے اس واسطے کہ میں اپنی تورات کے اندر پڑھیا کہ ایک نبی ہو سی جڑا آخری نبی ہو سی، ایک نبی ہو سی اور آخری نبی ہو سی۔ وہ کیسا نبی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کیا کہوں بھئی، سرور کہوں نہیں پھر بھی بات نہیں ٹوکری، یا مولا کہوں بھئی پھر بھی بات نہیں ٹوکری، بس جو رفقیں جو شانیں کملی والے کو اللہ نے دی وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہتے ہیں کہ حضور کی شان، حضور کی رفت، حضور کی عظمت بیان کرنی ہو تو جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ اور اعلیٰ سے اعلیٰ جملہ ہے لا کر کملی والے کی شان میں فٹ کر دو، کیونکہ حضور بتقاضۂ بشریت ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، وہ مرتبہ کہ جس کو انسان کی عقل سمجھنے میں قاصر ہے، وہ مرتبہ ہمارا نبی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر کیا ہویا جی؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا پڑھا تورات میں؟ اس نے کہا میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ ایک آخری نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ نبی جائے گا معراج کرنے، اور 27 سال معراج کر کے آئے گا ایک ہی رات میں، اور جب معراج کر کے آئے گا تو پہلا کام اپنے اخلاق میں سے یہ کرے گا کہ آ کر ایک بری عورت کی سفارش لے کر یہودی کے گھر آئے گا۔ تو یہ وہی نبی ہے جو 27 سال معراج کر آ رہا ہے اور بری عورت کی سفارش لے کر یہودی کے گھر آ رہا ہے، یہ وہ نبی ہے۔ اور میں سمجھ گیا، اس وجہ سے میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں، اور میں نے سب کو کہا اس کا دامن پکڑ لو بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور کے خبر میں اس عورتاں بھئی تو سزا نہیں لفظی بلکہ جزا لفظی۔ جزا کیا لبی کہ یہودی نے بھی کلمہ پڑھا، بوری نے بھی کلمہ پڑھا، اسے جنت مل گئی، اسے بھی جنت مل گئی۔ کیا کیا صفات ہے؟ میں تو ساتھ دساں کہ یہ معجزے اساں گرنے ہیں، حضور یہ کیا، حضور نے یہ کیا، حضور نے یہ کیا، یہ ساری ایک طرف۔ ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کل نوع انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا، اور معجزات ایسا جے کم ایمانہ واسطے حضور نے تکایا کہ تاکہ جنہیں پٹک نہ جاون اور انہیں پتہ چلے کہ حضور نہ مقام کے، حضور کی شان کیا ہے، ورنہ حضور کے اخلاق کے آگے سارے معجزے پھیکے ہیں۔ حضور کا پڑھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضرت انس بن مالک کا ہے نا حضور کو تکو پہلی بنیاد ہی حضور ہے دسی۔ حضرت انس بن مالک کا یا رسول اللہ اے دسو کہ میں ایک روٹی کسی مسکین نہ کھلا دیا اے بہتر ہے یا 100 نفل پڑھا؟ تو حضور نے فرمایا انس میرے نزدیک 200 نفل چو بھی بہتر ہے کسی پکھیاں روٹی کھوا چھو، پکھیاں روٹی کھلا۔ یہ ہمارا نبی سے کھانے آیا۔ میں کہتا کہ یہ جو اخلاق کا درس کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے دیا۔ اور حضور کو یہ اخلاق کا درس کیسے دیا؟ یہ خالی گلا نہ تک بیان، واز، نصیحت اپنی جگہ ٹھیک ہے ہونے چاہیے۔ سرداری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اونچا بولیں اللہ۔ اچھا سرداری اللہ دیتا ہے نا، جس نہ چاہے دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بیٹھے، اچھا او جرا نا کیس آیا ہوا ایک کہنا میری پینس اس غریبے نے کھیتی بھی جاؤ، اسی پینس جیری غریبے نہیں میری کھیتی بھی جہاں بڑی ساری کھیتی تباہ کی تھی۔ دوئے پسے کیس کیا آیا کہ حضرت ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے۔ ادھر جبریل آ گئے، جبریل کہتے ہیں کہ بادشاہ منتخب کرے گا اللہ، لیکن وسیلے کے لیے سوٹی بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوٹی جیری نا آج اے فیصلہ کرسی تہاڈا بادشاہ کون ہے۔ اسا دنیا وچ گل سنو میری جرا گل سنو، اسا دنیا وچ پرکھنے ہاں اے وڈی عمر والا ہے، اے نکی عمر والا ہے، اے پڑھیا ہویا بہت زیادہ، ایسا قریب بٹھاؤ، اے ان پڑھے ایسا دور بٹھاؤ، اے ساڈے جنا کھاتے من۔ اللہ کا کھاتا کوئی اور ہے۔ اونچا بولیں، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولیں نا، سبحان اللہ۔ ایسا بولے نا آواز عرش تک جائے، سبحان اللہ۔ ساڈے گناہ بھی معاف ہون، سبحان اللہ۔ ساڈے جنتی درخت بھی لگن۔ سبحان اللہ۔ کے گل ہوئی جی؟ میں کہ کیا کھاتا اللہ نہ اور ساڈا اور اللہ نہ کھاتا کہہ رہا ہے، اللہ نہ کھاتا ہے۔ بخاری شریف ہی تھے، سنو میری غور نال گل، اللہ بڑا چھوٹا نہیں تکنا،
اللہ تک نہ ایسی محبت کتنی ہے، اور اس نے میرے پاس سے شوق کتنا ہے، رجحان کتنا ہے، وہ بچہ بھی ہو اللہ اسے سب پر غالب کر دیتا ہے۔ حضور بیٹھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور بیٹھے، صحابہ موجود ہیں، حکم حضور کا یہ ہے کہ جب بھی کھانا تقسیم کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، ہے جی، جب بھی شروع کرو تو ایک کون کہہ رہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں۔ حضور بیٹھے، صحابہ موجود ہیں، بڑھے بڑھے بندے دائیں پاسے بیٹھے، کھبے پاسے بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھے تے دایاں پاسا جڑا نا اسی ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے، 13-14 سال عمر اسی غالباً، اچھا وہ بیٹھا ہے تے حضور کو لا گیا دودھ نہ پیالہ، ہوں حضور نے تقسیم کرنا سی صحابہ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ شروع کرنا ہے دائیں طرف سے، کیونکہ حضور انصاف پہ کرے، انصاف ہیں، حضور نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف کا ہے دائیں طرف سے، تو دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کہنے ہیں بھئی گال سن تکو، اگر حضور کہنے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، بچہ رہن دیو، پہلے بڑے لے پسو شروع کرو کہانی مکان، نہیں، حضور نے کہا نہیں، انصاف یہ ہے کہ میں جو کروں گا میری امت وہ کرے گی۔ آج اگر حضور نے اپنی امت کے لیے اخلاق کا درس دیا تو حضور نے کر کر بھی دکھایا کہ یوں کرنا ہے، چونکہ ایک مصطفیٰ نے یوں کیا ہے۔ حضور نے پیالہ اٹھایا، حضور نے پھر سوال کیتا، اے پتر ایتھے کھبے پاسے بیٹھے نہیں بڑے بزرگ بندے، اگر تیری اجازت ہو عبدالرشید صاحب وہ خواب نہ تکے ہوتی ہو، کیا ہو یعنی اللہ نے بندے ہو ساری محنت پانی پھیرنے کا، اچھا حضور نے فرمایا او پنڈی چوانے ایتھے آ کے نیند پوری کرنے، ادھے گھر بڈی سون نہیں دینی نا، آج جنا بل آ گیا تھے، آج ہے آ گیا تھا، جو آ گیا تھے، پھر اتنے پتہ ہے نہ بل آنا نہ کوئی آنا، اتنے آج نیندہ پوریاں گئے۔ حضور نے فرمایا اے بیٹے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ دودھ میں بڑوں پہ شروع کر لوں؟ بچہ کہتا ہے حضور سوال ہی پیدا نہیں ہونا کہ میں مصطفیٰ کا جھوٹا وہاں سے شروع کراؤں، یہ پہلے میرے پاس آئے گا پھر ان کے پاس جائے گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، بچہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلے بچے کو دودھ دو پھر بڑوں کو دودھ دو۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ چھوٹی آگے جی جنت چوں ہاں جی کے کرنا ہے، ہم نے اپنا بادشاہ منتخب کرنا ہے، ہم کہیں گے کوئی پڑھیا لکھیا ہوئے، کوئی بڑا سیانا ہوئے، بڑا چلاک ہوئے، چلاک کام ہی ہونا نے، ہاں جی بو چلاکیاں کرنا ہے تو بہنا کتھے وے ٹھہرے تے جا کے بہنا ہے، بو چلاکی چنگی چیز نہیں ہونی، اب بڑا چلاک بڑھنا تے بڑا جنا باریک بین بڑھنا، یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ چلاکی چنگی چیز نہیں ہے، عاجزی چنگی چیز ہے، اور قسم عاجزی اللہ دینا ہی اس ہے جسا اللہ اپنا محبوب بڑھانا ہے۔ لنجو پنجو ایرے گہرے نتھو کہہ رہے ہیں اللہ عاجزی دے دیتے، پھر جو ہے نا وہ جیرے نیک لوگوں نے تو گئے نا، پھر یہ اللہ دیتا ہی انہیں ہے جنہیں اپنا محبوب بناتا ہے، انہیں عاجز بنا کر رکھتا ہے، ولیوں کے در پر جھکانا سکھاتا ہے، ولیوں کے ہاتھ پر بوسہ دلانا سکھاتا ہے۔ آج چلاکی زیادہ چنگی چیز نہیں ہونی، وہ جو ہے نا ہم نے کہا چلاک ہو کوئی بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ناپو جس نے قد نے برابر آوے وہی بادشاہ، لین ہی لگ جاؤ جی سارے لگ جاؤ لینے بھی، لین ہی لگ گئے، ایک ناپی دوئیاں ناپی تریاں، کسیاں وڈی کسیاں نکی، کسیاں وڈی کسیاں نکی، او جرا غریب سی نا جس نے پہن چلی گئی سی اس نے کھیتی بھی چھے، جدو ناپی اسا تے اسا چھوٹی پوری آگئے، کیا شان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ہیں جی چھوٹی ناپ پوری آگئی، داؤد تک نے کہنا مار وے ابھی یہ مجرم بن کر آیا تھا ابھی سب کا بادشاہ بن گیا ہے۔ وہ بڑے بڑے تھے جو انہیں دیکھ لو کہاں وہ کھو گئے، اجڑ گئے برباد ہوئے زیر زمین سب سو گئے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ جنہیں چنا اللہ نے، بادشاہ دی اللہ نے، حکومت دی اللہ نے، سلطنت دی اللہ نے، عزت دی اللہ نے، اسے پھر کون ذلیل کر سکتا؟ بس داؤد کہتا ہے توڑا آج کے بعد بادشاہ ہو گیا، آنا کک کوئی نہیں، بادشاہ رب بڑھا دیتا ہے، اور بتاؤ جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ بس گل میں اے کی تھی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو کچھ بڑھا کے بھیجا صرف اس سے کہ حضور ایک نمونہ پیکر اخلاق ہیں جی، اور پیکر اخلاق کیا چیز ہے کہ ہماری معاشرتی، انفرادی
اور اجتماعی تمام امور میں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم نے نظر کرنی ہے. وہ اس نے گال ہو رہی, ہم کہتے ہیں ہم نے آگے دیکھنا ہے, ہم نے آگے چلنا ہے. لیکن ہم جب کھولتے ہیں نا قرآن تو قرآن کہتا ہے آگے نہیں دیکھنا ہے, 1400 سال پیچھے دیکھنا ہے. جو کچھ مصطفیٰ کر گیا ہے بس اسی میں عروج ہے, اسی میں کمال ہے اور اسی میں تمہاری عزت ہے. اللہ پاک ایسا کی عمل کرنی توفیق ہے. سبحان اللہ. عزت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تک کو. میری گل سنو, ٹائم پاس نہیں کرنا ہونا اساں اتنے خانقاہ چ نہیں اے آیا بندہ نماز پڑھی تے ایتھے ماشاءاللہ بڑے چنے لوگ آنے اور دوروں آنے اتنے جانے نا من سنن. الحمدللہ میں اس قابل نہیں, میرے مرشد پاک سرکار کے عالم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر فقیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ, یہ سرکار کا فیضان ہے. اتنے کوئی ٹائم پاس ایسا نہیں کرنا, آئے تے فرمیلٹی پوری کی تے ایویں گلاں چھوڑیاں تے ٹکراں ماریاں نا, اے نہ کیتا کرو کام, اے کام چنگا نہیں ہے. یہ ایک ایسی خانقاہ ہے کہ یہاں پر فیض 24 گھنٹے چلتا ہے, رات ہو یا دن فیضان چل رہا ہے. اور یہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. الحمدللہ ہماری دکانداری قیامت تک نہیں بند ہوگی, کیونکہ اس دکانداری کو چلانے والا رب خود ہے, اور اس دکانداری کی نگہبانی کرنے والا مصطفیٰ ہے, اور اس دکانداری پر نظر رکھنے والا ہمارا مرشد ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اللہ پاک سانو عمل کرنے توفیق دے.